السلام علیکم۔ پہلے ہم نے حصہ جیم کا سوال نمبر 8 کیا تھا، جس میں ہم نے کچھ خطوط کیے تھے۔ اب ہم سوال نمبر 9 پہ آئے ہیں، جس میں ہم نے اشعار کی تشریح کرنی ہے شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ۔ سب سے پہلے ان میں سے کچھ اشعار ہیں، کچھ مشہور شعرا کے۔ اگرچہ آپ یہ کر لیں گے تو آپ کا یہ والا سوال بھی بآسانی نکل جائے گا۔ اس میں جو پہلا شعر ہے وہ میر تقی میر کا ہے۔ وہ ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو سب سے پہلے ہم حوالہ لکھیں گے، جس میں ہم لکھیں گے کہ اردو کا یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے، جو کہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ تو یہ شعر کس سے لیا گیا ہے؟ میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم تشریح لکھیں گے کہ میر تقی میر نے اس شعر میں ایک انداز محبت ظاہر کرتے ہوئے اپنے محبوب سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر بالکل اس حالت میں آئے ہیں جیسے ایک فقیر کسی کے دروازے پر آتا ہے اور صدا کرتا ہے کہ اسے کچھ دیا جائے۔ تو یعنی کہ جو میر تقی میر ہے وہ اپنے محبوب کے در پر، یعنی کہ اس کے دروازے پر اس حالت میں آئے ہیں جیسے کوئی گویا کوئی فقیر آتا ہے اور صدا بلند کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اب گھر کے مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ کچھ دے یا نہ دے۔ اب فقیر آ کے کچھ بھی مانگتا ہے تو اب یہ گھر والوں کی مرضی ہوتی ہے، وہ دینا چاہیں تو وہ دے دیتے ہیں، وہ نہیں دینا چاہے تو وہ نہیں دیتے۔ آگے ہے اور فقیر بھی کچھ نہ ملنے پر بھی دعا دے کر چلا جاتا ہے کہ اے گھر والے، اللہ تمہارے بھلا کرے، تم خوش ہو۔ یعنی کہ جو محبوب ہے وہ بالکل ایک فقیر کی طرح ہے جو دعا دے کے چلا جاتا ہے۔ اب چاہے جو محبوب ہے یا جو گھر والے ہے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے، تو فقیر کی مثال دے کر محبوب اپنے محبت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے وہ مجھے کچھ دے یا نہ دے، میں خوشی خوشی اسے دعا دے کر چلا جاتا ہوں۔ یعنی کہ مجھے کوئی غرض نہیں کہ میں مطلبی نہیں ہوں، میں اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ نہ بھی دے تو بھی میں اسے دعا ہی دوں گا۔ آخر میں ہم ایک شعر بیان کریں گے، ایک طرز تغافل ہے سودا ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ تو یہ شعر ہے، اس سے آپ کے جو تشریح ہوگی اس کی اور بھی زیادہ اہمیت بڑھ جائے گی، آپ کو اور نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 2، وہ ہے دکھائے دیے خوب یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ تو اس کی تشریح ہم یوں کریں گے کہ یہ بھی میر تقی میر کا شعر ہے دوسرا، جس میں میر تقی میر نے محبوب سے اپنی جذباتی اور دلی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی تم میرے سامنے آتے ہو یا تمہارا خیال مجھے آتا ہے تو میں خود کو دنیا کے بے اختیار ترین انسان سمجھتا ہوں۔ یعنی کہ میر تقی میر کا کہنا ہے کہ جب بھی محبوب ان کے خیالات میں یا کسی بھی ان کو نظر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بالکل اپنے اوپر سے قابو کھو دیتے ہیں اور پوری طرح سے محبوب کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ مطلب بالکل محبوب کے دیکھ کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ خود کو کبھی جانا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ میرا اپنی ذات سے تعلق گویا کہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی کہ میں اپنے آپ سے ہی دور ہو جاتا ہوں، میں اتنا اپنے محبوب کے قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہی چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں، یعنی کہ اپنے آپ سے ہی بے خبر، یعنی کہ مجھے اپنے آپ کا ہی پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں رہتی، یعنی کہ مجھے اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے، میں اپنے آپ کو بالکل چھوڑ دیتا ہوں۔ میری خواہش اس وقت یہی ختم ہوتی ہے کہ تم میری طرف توجہ کرو، اور یہ خواہش مجھے دنیا اور اہل دنیا اور مجھے میرا ذات سے دور کر دیتی ہے۔ یعنی کہ میری صرف ایک یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب جو ہو وہ میری طرف توجہ دے، مجھے اپنا وقت دے، اور میری یہی جو ڈیزائر ہے، یعنی کہ میری جو یہی خواہش ہے، یہی مجھے اپنی دنیا سے، یعنی کہ مجھے ہر کسی چیز سے غافل کر دیتی ہے، مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا، اور نہ مجھے دنیا کا ہوش رہتا ہے، نہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں ان کا ہوش رہتا ہے۔ پہلے دنیا کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں رہتے ہوں، اور مجھے میرا ذات سے دور کر دیتی ہے، یعنی کہ مجھے میرے ہی اندر سے دور کر دیتی ہے، مجھے اپنے ہی آپ سے دور کر دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ میر تقی میر یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ کہ عاشق کی خواہش صرف محبوب کی نظروں میں ممتاز ہونا ہے، یعنی کہ صرف عاشق کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جو محبوب ہے، جو اس سے عشق کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، وہ اس کی نظروں میں رہے، یعنی کہ وہ اس کے بارے میں سوچتا رہے، صرف یہی ایک عاشق پوری خوشی کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اختتام میں ہم شعر بیان کریں گے جس سے ہمارے تشریح اور بہتر ہو جائے گی۔ رہنے دیا نہ اس نے کسی کام کا مجھے، اور خاک میں بھی مجھ کو ملا کر نہیں لیا۔
یعنی کہ مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا، مجھے میں اب کچھ کر ہی نہیں پا رہا، مجھے کسی کام کے لیے بھی اب میں آمادہ نہیں ہو پا رہا، میں اپنے محبوب کے خواب اتنے دیکھنے لگا ہوں۔ تو آخر میں تو یہ میر تقی میر کا اب شعر نمبر 3 پر آتے ہیں ہم، جس جو ہے جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چکے۔ تو یہ شعر بھی میر تقی میر کا، اب اس کی تشریح ہم یوں کریں گے کہ حوالے لکھنے کے بعد، حوالہ پہلے لکھا ہوا تھا، اب ہم حوالہ لکھیں گے، اس کے بعد لکھیں گے کہ میر تقی میر کے دیوان میں خواب و خیال کا یہ انتہائی جو معنی شعر ہے، یعنی کہ 2 معنی نکالے جا سکتے ہیں اس سے۔ اس شعر میں میر تقی میر نے ایک تصوراتی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب بھی اس دنیا سے جاؤں گا تو کاش اس حالت میں جاؤں گا کہ میرا سر سجدے میں ہو۔ یعنی کہ میر تقی میر چاہتے ہیں کہ یہ خواہش ہے کہ میں جب اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں، یعنی کہ جب میرا انتقال ہو، تو میری یہ خواہش ہے کہ میں سجدے میں ہوں، یعنی کہ میں اللہ سے تعلق قائم کیا ہوا ہو، تب میری روح قبض ہو، اور حالات سجدہ میں بھی رب سے تعلق کر رہا ہوں، یعنی کہ اس سجدے میں بھی اللہ ہمارے رب سے وہ تعلق بنایا ہوا ہو۔ کاش اسی حالت میں میری روح قبض ہو جائے، تاکہ خیال یار بھی دل میں ہو اور حق بندگی بھی اس طرح ادا ہو کہ لوگ کہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ سے سوال کرتے ہوئے چلا گیا۔ یعنی کہ میر تقی میر چاہتے ہیں کہ میرا انتقال تب ہو جب میں سجدے میں ہوں، میں اپنے رب سے کچھ مانگ رہا ہوں یا طلب کر رہا ہوں، مطلب کہ مانگ رہا ہوں، اور اسی وقت میری روح قبض ہو جائے، تاکہ میں جو ہوں اللہ سے حق بندگی جو ہے وہ ادا کرتا جاؤں، اور کیا ہو، لوگ بھی یہ بات کہیں کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو میر تھا، یہ اللہ کا بندہ اللہ سے سوال کرتے ہوئے انتقال کر گیا ہے۔ اس کے بعد ہم شعر لکھیں گے: اے موت جب طلب یار میں چھ جبے کہیں لوگ کے مانگتے ہوئے کیا وہاں کا مکی، یعنی کہ اس دنیا کو میں تب چھوڑوں جب میں اپنے رب سے تعلق قائم کیا ہوا ہو، تاکہ میری زندگی کا جو مقصد ہے، میرا جو جس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد ادا ہو جائے۔ یہ 3 اشعار میر تقی میر کے تھے، اگرچہ آپ یہ کر لیں گے تو یہ وہ امپورٹنٹ ہے جو آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حیدر علی آتش کی غزل میں سے ہے، جو پہلا شعر ہے: ذہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، علام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اس میں ہم سب سے پہلے حوالہ لکھیں گے کہ اردو کا یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کی غزل، جو کہ ہماری کتاب کا حصہ ہے، اس سے لیا گیا ہے، یہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی تشریح شروع کریں گے، اور تشریح ہم یوں شروع کریں گے کہ خواجہ حیدر علی آتش اس شعر میں اپنے محبوب کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات کے اظہار پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو افسوس حیرت ہوتی ہے کہ میرے بارے میں ان کے خیالات کتنے شکوک و شبہات پر مبنی ہیں۔ یعنی کہ حیدر علی آتش اپنے محبوب کے جو گفتگو کرتے ہیں اس کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ میں اس سے جب بھی بات کرتا ہوں تو مجھے ایسا افسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو خیالات ہیں وہ میرے بارے میں کتنے برے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ وہ سوچتا ہے۔ تو اس کے میں بتاتے ہیں آگے کہ اور اس کا اظہار وہ گفتگو کے دوران ایسے کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یعنی کہ جو ان کا محبوب ہے وہ گفتگو کے دوران ان کے بارے میں جب اپنے خیالات اور تصورات پیش کرتا ہے جو کہ سراسر غلط ہے، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کلمات کیوں استعمال کر لیتے ہیں۔ پھر کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آخر کوئی میرے بارے میں ایسا تصور کیسے رکھ سکتا ہے جبکہ میں تو ایسا نہیں ہوں۔ کتنے شکوک و شبہات ہیں ان کے محبوب کو ان کے بارے میں۔ یہ جو حیدر علی آتش ہے وہ اپنی اس تکلیف کا اظہار اس شعر میں کر رہے ہیں، اور میں چاہنے کے باوجود بھی اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ پاتا، کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا جرم کیا ہے۔ یعنی کہ میں چاہ کر بھی اپنی صفائی نہیں پیش کر پاتا، یعنی کہ میں اپنے کے بارے میں نہیں بتا پاتا، کیونکہ میں جانتا ہی نہیں کہ میرا جرم کیا ہے، یعنی کہ میری غلطی کیا ہے، جس کی بنا پر وہ اس کے ایسے شکوک و شبہات ہیں میرے بارے میں، یعنی کہ مجھے اتنا برا کیوں سمجھتا ہے، اور میں نے کون سا خطا کی ہے، اور میں نے کیا غلطی کی ہے، کیا گناہ کیا ہے میں نے۔ اور آخر میں ہم شعر ڈالیں گے، وہ ہے: میں ان سے عفو جرم کی درخواست کیا کروں، معلوم بھی تو ہو اپنی کوئی خطا مجھے، یعنی کہ مجھے اپنی کوئی غلطی ہی نہیں پتا، میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہی نہیں، تو میں اپنی کس بات کی معافی مانگوں۔
یہ اپنا دکھ خواجہ حیدر علی آتش اس شعر میں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ہے کہ شعر نمبر 2، جس میں زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس کی تشریح ہم یوں بیان کریں گے کہ حیدر علی آتش نے اس شعر میں فطرت انسانی اور منشائی رحمانی کا اپنے مخصوص انداز شعر میں شاعری میں کرتے ہوئے ایک اچھی اور عمدہ نصیحت یہ کی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو ہمیشہ نفع اور نقصان کا خیال ذہن میں رکھے۔ یعنی کہ انسان کو حیدر علی آتش اپنے شعر میں یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جو اچھا اور بہترین سبق جو وہ ہمیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو ہمیشہ اپنا فائدہ اور نقصان کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں رکھ کر کرے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا اکثر ہو نہیں پاتا۔ یعنی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان سوچتا ہے وہ نہیں ہو پاتا، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے صرف وہی ہوتا ہے، اور وہ حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان کچھ سوچتا ہے اور وہ نہیں ہو پاتا تو بہت حیران ہو جاتا ہے اور سجدہ رہ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ جو زمین پھول مہیا کرتی ہے، کانٹے بھی اسی کو پیداوار ہے، اور بعض اوقات آپ جن لوگوں سے امید رکھتے ہیں آخری وقت میں وہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ حیدر علی آتش کا کہنا ہے کہ یہ جو زمین ہمیں پھول دیتی ہے، اس میں بے شک اگر خوبصورت پھول ہوتے ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ تکلیف دہ کانٹے بھی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بعض اوقات ہم جن لوگوں سے امید رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل میں کام آئیں گے، جو ہمارا ساتھ دیں گے، کبھی کبھار وہی ہماری مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ شاعر یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کی مرضی کے مطابق افعال کا سرزد ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اصل بات شاعر یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو اپنے دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ جو وہ سوچتا ہے وہی ہو، یا جو جس چیز کا اس نے ارادہ کیا ہو وہی اسے ملے۔ اصل جو طاقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو سوچیں ضروری نہیں کہ وہ ہو پائے۔ آخر میں ہم شعر ڈالیں گے، امید اہل زمانہ سے تو فقط نہ سودا کی رکھ، بنا ہے تاجر تو سودو ضیاء کو گما میں رکھ۔ یعنی کہ اگرچہ امید رکھی ہے تو فقط اللہ سے رکھو، فقط اپنے رب سے رکھو، کسی اور سے امیدیں نہ لگاؤ کہ جب وہ امید توڑ دے تو تم دکھ میں پڑ جاؤ۔ اس کے بعد ہے اگلا شعر نمبر 3، کس کا، حیدر علی آتش کا۔ شعر ہم پڑھتے ہیں، نہ گور سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹی نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شعر ہے جس کی تشریح ہم یوں کریں گے کہ اس شعر میں سب سے پہلے ہم حوالہ ڈالیں گے۔ پہلے والے میں حوالہ دیا گیا ہے، باقیوں میں نہیں دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب شعر آئے گا تو آپ حوالہ نہیں لکھیں گے، آپ کو حوالہ لازمی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح شروع کریں گے، جس میں آپ لکھیں گے اس شعر میں شاعر نے دو مشہور بادشاہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک سکندر اعظم ہے جس نے اپنی فتوحات اور شجاعت کے بدولت فاتح دنیا کا خطاب حاصل کیا۔ تو اس شعر میں جو ہے، جو گور سکندر ہے وہ اصل میں سکندر بادشاہ کا تذکرہ کر رہے ہیں شاعر، جس کو جو ہے فاتح دنیا کا خطاب ملا تھا، کیونکہ اس کی شجاعت اور اس کی بہادری کی وجہ سے۔ آگے چلتے ہیں، جبکہ دوسرا حکام کون سا تھا؟ دوسرا حکام ایران بادشاہ دارا تھا، جو کہ ایک ایران کی وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اور دوسرا یعنی کہ دو جو بادشاہ ان کے تذکرہ، ایک تو سکندر اعظم تھا جس کو فاتح دنیا کا خطاب ملا تھا، اور دوسرا کون سا تھا؟ حاکم ایران بادشاہ تھا، جو کہ ایران کی وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں اپنے ادوار میں مشہور زمانے تھے۔ یعنی کہ یہ دو جو بادشاہ تھے یہ اپنے وقت کے بہت مشہور، بہت طاقتور بادشاہ کہلاتے تھے۔ دارا کو شکست دے کر ہی سکندر اعظم نے ایران کو فتح کیا تھا۔ یعنی کہ یہ جو ایران کا بادشاہ تھا دارا، اسی کو شکست دے کر سکندر نے ایران پر قبضہ کیا تھا۔ یہ دونوں اپنے زمانے کے مشہور زمانے بادشاہ تھے۔ یعنی کہ یہ دونوں جو تھے سب سے زیادہ مشہور، نامور اور طاقتور بادشاہ کہلائے جاتے تھے۔ ان کی شجاعت کے چرچے اور ان کی کامیابی کا تذکرہ تذکرے عام تھے، یعنی کہ اتنے مشہور تھے کہ ہر زبان زد عام پر ان کی کامیابی کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا، کامیابی کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ یعنی کہ مگر آج کسی
کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ یعنی کہ یہ دو بڑے بڑے طاقتور بادشاہ جو کہ سکندر اعظم اور دارا تھے، آج کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں ہیں، جبکہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ان کا تذکرہ کرتے رہتے تھے ہر وقت، لیکن آج بھی لوگ سکندر اعظم کی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں، اور دارا کی کام کردہ ریاست اب بھی باقی ہے۔ یعنی کہ جو سکندر اعظم کی جو فتوحات تھی، جو چیزیں جن پر اس نے قبضہ کیا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ ابھی بھی، اور جو دارا نے ریاست قائم کی تھی وہ اب بھی باقی ہے۔ آخر میں ہم شعر لکھیں گے: دوستو دیکھا تماشا، تماشا یا کا بس، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ یعنی کہ یہ جو ایک زندگی کا تماشا جو صرف وقتی طاقت تھی جو ان دو بادشاہوں کے پاس تھی، اور اب جب وقت گزر گیا ہے تو نہ ان کی قبروں کا کسی کو پتا ہے، اور یہ اب لوگ اب انہیں جانتے پہچانتے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں ہم۔ تو اگلا شعر نمبر 4 ہے: غم غصہ رنج واند وہ ہر ماہ ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ تو یہ شعر بھی کس کا ہے؟ آ، یہ شعر بھی ہمارے جو شاعر ہیں حیدر علی آتش کا لکھا گیا شعر نمبر 4 ہے۔ اس کے حوالے کے بعد جب ہم تشریح شروع کریں گے تو ہم یوں کریں گے کہ اب یہ اگرچہ آپ یہ مطلب سمجھ رہے ہیں تو ان کو آپ بآسانی خود بھی لکھ سکتے ہیں اگرچہ آپ بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، تو تشریح ہم یوں کریں گے کہ غزل کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ اس کا ہر شعر لگ معنی و مفہوم کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ غزل کی سب سے اچھی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی ایک عنوان پر مبنی نہیں ہوتا، اس کے ہر شعر کا ایک الگ عنوان، ایک الگ معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اور یہ خصوصیت حیدر علی آتش کی شاعری میں سب سے زیادہ نمایاں، اور یہ جو خصوصیت ہے، یہ جو خاصیت ہے، جو خوبی ہے، وہ سب سے زیادہ کس میں موجود ہے؟ حیدر علی آتش کی شاعری میں موجود ہے۔ اس شعر میں وہ اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسے دوست عنایت کیے جو میری حالت زار دیکھ کر مجھ سے قطع تعلق نہیں کرتے۔ یعنی کہ آتش جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے دوست عطا کیے ہیں جو ان کے مشکل وقت میں، ان کے تکلیف دور میں، جو ان کے آ، مشکل وقت تھا ان کا، اس میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، ان کا ساتھ دیا۔ اس کا وہ شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بلکہ کبھی کبھی وہ میری اصلاح کی خاطر ظاہری غصہ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میری اصلاح ہوگی یا میری بہتری ہوگی تو وہ مجھ پر غصہ اور اپنا ناراضگی سب کچھ ظاہر کرتے ہیں تاکہ مجھ میں بہتری آ سکے۔ خدا کا شکر ہے یا رب جو تو نے مجھے اپنے فکر کرنے والے دوست عطا فرمائے۔ اور پھر وہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے اچھے دوست عطا کیے ہیں جو میری اتنی فکر کرتے ہیں، جو ان کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ آخر میں ہم شعر بیان کریں گے: ہرگز بے وجہ نہ تھے وہ یوں مجھ سے خفا، خطا کار تھا میں کیوں نہ کرتے وہ مجھ سے جفا۔ یعنی کہ میں غلطی میں تھا، میں خطا کار تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے ناراض تھے۔ یعنی کہ غلطی کس کی تھی؟ غلطی میری اپنی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میر تقی میر اور حیدر علی آتش کے بعد یہ جو شعر ہیں وہ اسد اللہ خان غالب کے ہیں، جن کے آنے کے سب کے بھی چانسز زیادہ ہیں، وہ اس کے نا موجود ہیں۔ تو شعر نمبر 1 ہے: ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو اس حوالہ یہ ہوگا کہ اردو کا یہ شعر اسد اللہ خان غالب کی غزل کا ہے جو کہ ہماری اردو کتاب کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حوالہ ہے جو لازمی آپ نے لکھنا ہے کیونکہ اس کے مارکس۔ اس کے بعد ہم تشریح لکھیں گے: مرزا اسد اللہ خان غالب اس شعر میں اپنے محبوب سے اس کی بے رخی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے غیر مناسب رد عمل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں تو تم بڑی بے رخی سے غرور کے ساتھ مجھے ہمیشہ یہی کہتے دیتے ہو کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ یعنی کہ مرزا اسد اللہ غالب جو ہیں وہ بڑے دکھ اور تکلیف سے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ وہ ان سے بہت بے رخی کا سا سلوک رکھتا ہے، بہت برا سلوک رکھتا ہے۔ یعنی کہ اس کا جو رویہ ہے ان کے محبوب کا ان کے ساتھ وہ بہت برا ہے، اس کی غیر مناسب رد عمل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں تو بڑی بے رخی سے، یعنی کہ ان کا محبت
उनका जो महबूब है वो उनकी मोहब्बत की कदर नहीं करता। वो जब उनके पास आते हैं वो उनको उनसे अच्छी तरीके से पेश नहीं आता और उनसे बहुत बेरुखी, बहुत बेतवज्जुही वाला सलूक करता है और बहुत ही गुरूर और तकब्बुर के साथ कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, यानी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। वो उनको किसी खाते में नहीं लेता और उनकी बहुत बेइज्जती करता है। जो तुम मुझे अपना महबूब बनाने का सोचते हो, यानी कि तुम मुझे अपने महबूब बनाने का सोचते तो हो, लेकिन इतना बेरुखी और बेतवज्जही वाला सलूक मुझ पे बहुत गिरा गुजरता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। शायर उसके इस रवैये से दिल बर्दाश्त होते हैं और उससे हर वक्त शिकवा करते रहते हैं। और शायर जो है वो उसके इस रवैये, उसके सलूक से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उनका दिल बहुत तकलीफ से गुजरता है और हर वक्त वो इसके शिकवा करते रहते हैं। आया नए एतदाल में हरगिज मिजाज दहर, मैं को चाहे गरम हूँ सर्द जमाना सम हो गया। ये शेर है जो आप ऐड करेंगे अपनी तशरीह के बाद। उसके बाद है शेर नंबर 2। उसको ये भी गालिब का शेर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपक रहा है बदन से कहो से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। इसके बाद हम हवाले के बाद हम तशरीह लिखेंगे, जिसको हम यूं शुरू करेंगे कि इस शेर में शायर अपने बारे में बता रहे हैं। ये ये तमसीली शेर है, यानी कि जिसमें हादसात जमाने को पहरन और इनसे मिलने वाली तकालीफ से तशबीह दी, यानी कि जिससे किसी चीज की मिसाल देकर अपनी बात को समझाने की कोशिश की जा रही हो, मिसाल दी जा रही हो। अब जो हादसात जो है वो मिर्जा गालिब ने अपनी जिंदगी में झेले, उसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि मेरे हवासात ज़माना पहरन हन और उनसे मिलने वाली तकलीफ जो उनको झेलनी पड़ी वो उसके बारे में बता रहे हैं। अब हवादिस जमाना मेरी जात से ऐसे चिमट गए हैं कि चांद छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। यानी कि इतनी मुश्किलात, इतनी तकलीफ अब तक मैंने झेल दिया है कि वो मेरे जिस्म से इतना चिपक गए कि मेरी जान ही नहीं छोड़ते। हर वक्त ये जो मुश्किलात है वो मेरे घिरे रहती है। मैं कभी भी अपनी तकलीफात से आजाद नहीं हो पाता। गोया कि मेरा लिबास बन बन गए, यानी कि ये मेरे लिबास की तरह मेरे से चिपक गए हैं, मेरे से बिल्कुल अटैच हो गए हैं, मुझे छोड़ते ही नहीं है। ये मेरी मुश्किलात इतनी ही ज्यादा बढ़ गई हैं और लहू का किरदार अदा करते हैं और खून का किरदार अदा करते हैं। यानी ये खून जिस तरह तकलीफ देता है जब वो बाहर आता है, हमारे जिस्म से चिपक जाता है, इस तरह ये जो हवासात हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये मेरी जिंदगी को नहीं छोड़ती। इसमें अरहान को जिस्म से चिमटा दिया। जैसे जब खून निकलता है तो जिस्म और जो कपड़े हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो वो अपने तकलीफ और हवासात को भी जो मिसाल है वो इस तरह बयान कर रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी तकालीफ का सामना किया है और इतनी बड़ी तकालीफ सामना किया है कि अब छोटी छोटी परेशानियां मेरे लिए कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यानी कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तकलीफात झेल ली हैं कि ये जो छोटी छोटी मुश्किलात होती है, छोटी छोटी परेशानी होती है, उनको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। अब ये मुझे कोई नुकसान, कोई तकलीफ नहीं देगी। यानी कि अब गालिब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ये जो छोटी छोटी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, ये मेरे किसी खाते में नहीं आती। अब मुझे कोई तकलीफ, कुछ परेशानी या इतनी ज्यादा तकलीफ ही नहीं दे पाती, क्योंकि अब मैं इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी मुश्किलात को झेल चुका हूँ और देख चुका हूँ। हो गई है अब तो तबीयत को जब्त सितम की, दुश्वार लगता नहीं मुझे अब दर्द जमान उठाना। ये वो शेर है जो आप तशरीह के बाद शामिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, वो शेर नंबर 4 सॉरी, वो है गालिब का। रगों में दौड़ते फिरने कि हम नहीं कायल, जब आंख ही न टपका तो फिर लहू क्या है।
اب حوالے کے بعد ہم تشریح شروع کرتے ہیں، جس میں اسد اللہ خان غالب کو لوگ محض عشقیہ شاعری کا شاعر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی شاعری فلسفہ، فکر، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات سے بھی منسلک تھی۔ یعنی کہ اسد اللہ خان کی شاعری کو صرف لوگ عشقیہ شاعری ہی سمجھتے تھے، جبکہ وہ بہت فلسفہ ہے اس کے اندر، سوچ بچار ہے، یعنی کہ فکر ہے، معاش ہے، معاشرت ہے، یعنی کہ مختلف زندگی کے جو موضوعات ہیں ان کو بھی اسد اللہ غالب نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ یہ شعر بھی انہی معاشرے سے متعلق ہے، یعنی کہ یہ والا جو شعر ہے وہ بھی ایک معاشرت کے ہی تعلق سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے معاشرت کے ایک اہم خیال کو دلیل کے ساتھ نفی کی ہے۔ یعنی کہ ایک معاشرت کا ایک خیال ہے جو لوگوں کے دماغ میں بستا ہے، اس کی نفی اسد اللہ خان اس شعر میں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اولاد کی رگوں میں والدین کا خون دوڑتا میں اس نظریے کا قائل نہیں، کیونکہ رگوں میں ایک ہی خون خصوصیات کا مشابہ ہونا بھی ہے، مگر آج کل کے زمانے میں بڑوں کے لیے چھوٹے بچوں کی آنکھ سے شرم و حیا عزت ظاہر نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اب اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ میں یہ چیز نہیں مانتا کہ بچوں میں بڑوں کا خون دوڑتا ہے، ماں باپ کا خون دوڑتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے بڑوں کے لیے بچوں کے آنکھوں میں وہ عزت، وہ مرتبہ ہی نہیں ہے، وہ چیز ظاہر ہی نہیں ہوتی جو ان کو اس چیز کا احساس دلائے کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں۔ تو میں جو ہوں اس بات سے قائل نہیں ہوں، لہٰذا آج کل کے نوجوانوں سے یہ امید رکھنا کہ یہ ہمارا خون ہے، ہماری خصوصیات اور ذاتی کمالات اس میں موجود ہوں گے، تو اس خیال کو صحیح نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ غالب کا کہنا ہے کہ ہماری یہ خیال غلط ہے کہ یہ ہمارا خون ہے تو اس کے خیالات بھی وہی ہوں گے جو ہمارے، تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ان کے خیالات ہم سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ انسان ہے، بہت سی چیزیں ان کے اندر وہ بری پائی جا سکتی ہیں جو کہ ہم میں موجود نہیں، کیونکہ شرم و حیا کا تعلق تربیت سے ہے، اور اگر تربیت صحیح نہ ہو تو خون کے ایک ہونے کا کیا فائدہ؟ تو اصل تعلق جو ہے وہ خون کا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ تربیت کا ہے۔ اگر سے تربیت ہی صحیح نہیں ہوگی تو خواہ وہ کسی بھی خون سے تعلق کیوں نہ رکھاتے ہوں، ان کے اندر شرم و حیا، عزت اور جو بڑوں کے لیے جو مرتبہ ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ان کی تربیت، یعنی کہ ان کو اچھی چیزیں ان کے والدین نے سکھایا ہو۔ والدین کو چاہیے کہ وفا، شاعری اور احترام کو اولاد کی تربیت کا ایک لازمی حصہ بنائیں۔ اس کے بعد جو اسد اللہ غالب ہے وہ کہتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ وفا، شاعری یعنی کہ جو آنےسٹی ہے، جو وفاداری ہے ان کے اندر اور بچوں کے اندر اپنے ڈالیں، اور ان کو عزت کرنی سکھائیں۔ ٹھیک ہے، اب بقول شیخ ابراہیم ذوق یہ شعر بیان کرتے ہیں، یہ بھی ہم اگر تشریح میں ڈالیں گے تو بہت فائدے مند ہوگا۔ آدمیت اور شے ہے علم سے کچھ اور شے، کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیوان ہی رہا۔ یعنی کہ انسان خواہ کتنے کسی بھی خون سے کیوں نہ تعلق رکھاتا ہو، اگر جو اس کی تربیت اچھی نہیں ہے تو وہ انسان اچھا نہیں نکل سکتا۔ انسان کو اب جو ہے بچے اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے تو اس کا تعلق خون سے نہیں ہے۔ اس چیز کو جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب اپنی اس شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری شعر نمبر 5 ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے بہت۔ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پر کہیں کہ آرزو کیا ہے۔ یہ شعر ہے، اس کے حوالے کے بعد ہم تشریح کرنا شروع کریں گے۔ اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر اپنی محبوب کی بے رخی اور اس کے پرتکبر رویے کے متعلق ہے۔ یعنی کہ اسد اللہ خان کا جو یہ شعر ہے یہ محبوب کے بے توجہی، بے رخی، جو وہ سلوک مرزا اسد اللہ خان کا کہ محبوب ان کے ساتھ کرتی ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی محبوب سے اظہار کرنے کی مشورے کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بہت مغرور انسان ہے۔ یعنی کہ جس محبوب سے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی ان سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ بہت بے رخی کے ساتھ پیش آتی ہیں اور بہت مغرور ہے، ان کو یہ محسوس کراتی ہیں کہ ان کا جو محبوب ہے
مرزا اسداللہ خان غالب جو ہے وہ بہت مغرور انسان ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو ان کا محبوب ان کا ماننا ہے کہ وہ مغرور انسان ہے، اور اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے غیر مناسب رویے کی وجہ سے اب مجھ میں اتنی ہمت ہی باقی نہیں ہے کہ میں اس کے پاس جا کر کوئی بات کروں، یعنی کہ اس رویے نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے، میری طاقت اتنی لے لی ہے کہ میرے اندر وہ اب ہمت طاقت ہی نہیں ہے کہ میں جا کر اتنی ہمت لا سکوں اور جا کر اپنی صفائی پیش کر سکوں۔ جب اس کا جواب ہی نفی ہی میں ہوگا تو اس سے امید قائم کر کے بات کرنا محض وقت کا ضیاع ہے۔ تو مرزا اسداللہ غالب نے یہ بات اب تسلیم کر لی ہے کہ ان کا جو محبوب ہے وہ ان کو انہیں اب کسی امید میں نہیں رکھا کہ وہ ان کو ہاں میں جواب دے گا۔ وہ اب جانتے ہیں کہ ان کا محبوب ان کو نفی میں ہی جواب دے گا، تو اس لیے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں اپنے محبوب سے۔ قد گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدح نہ ہوا، یعنی کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنی محبوب سے ساری امیدیں چھوڑ دی ہیں کہ وہ ان کو سمجھے گا، ان کی تکلیف کو مانے گا اور ان کو تسلیم کرے گا، کیونکہ اب ان کی ہمت نے جواب دے دیا ہے۔ اب ہمارا سوال نمبر 9 بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم سوال نمبر 10 کریں گے، جس میں ہم مضمون تحریر کریں گے۔ جزاک اللہ۔